ارشد شریف شہید ہوا تو صبح سویرے سناٹا تھا، سوشل میڈیا کی ہر وال اشکبار تھی۔ کچھ دن بعد میت آئی۔ میں ساہیوال میں تھا، جنازے میں شرکت کے لیے ساہیوال سے اسلام آباد روانہ ہوا۔ روانگی سے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پیغام آیا کہ کل عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہے۔ میں کنفیوز ہو گیا، لیکن فوراً کہا کہ کل ارشد شریف کے جنازے پر جانا ہے۔ کوئی بات نہیں، خان صاحب سے پھر کبھی مل لیں گے۔ شولڈر بیگ لیا، پانی کی بوتل لی اور چلے نکلے اور نکل پڑے۔ اگلے دن فیصل مسجد سے 2 کلومیٹر پہلے عوام کا جم غفیر تھا۔ لاکھوں لوگ جنازے میں شریک تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ایک نوجوان میرے پاس کھڑا ہو کر شولڈر بیگ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ جب میں نے بتایا کہ میں ملتان سے آیا ہوں تو وہ کہتا ہے میں کراچی سے رات کی ٹرین میں آیا ہوں۔ تدفین کے لیے قبرستان گئے تو وہاں باقی انصافی دوست بھی مل گئے۔ میں نے تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا۔ دنیا کی معلوم تاریخ میں کسی صحافی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا اور شاید کبھی نہ ہوگا۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کو سلام کرتی ہے۔ ارشد نے جان دے دی لیکن اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لاکھوں لوگوں کسی صحافی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ دوسری طرف شریفوں کے قصیدے گو کا جنازہ بھی فقط 500 لوگوں پر مشتمل رہا۔ امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا۔ دونوں ہی صحافی تھے، لیکن ایک طرف جنازہ گاہ ویران تھی جبکہ دوسری طرف فیصل مسجد بھی کم پڑ گئی۔ ارشد شریف کی قبر پر آج بھی پھول خشک نہیں ہوتے، جبکہ کل کسی کا عرفان صدیقی کی قبر پر جانا تو کجا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ کون سا دن ہے جب ارشد شریف کا ذکر نہ ہوتا ہو؟ صحافی تو دونوں ہی تھے، لیکن شاہین کا جہاں اور ہے اور کرگس کا جہاں اور ہے۔ ایک حق اور سچ کے لیے شہید ہوا، جبکہ دوسرا اپنے قلم سے شریفوں کی شلوار میں ناڑے ڈالتے ہوئے مارا گیا، یعنی دنیا سے چلا گیا۔